Accounting from journal to balance sheet. Accounting from journal to balance sheet ہم کس طرح سیکھیں گے؟ اس کے لیے میں نے 5 ٹرانزیکشن ریکارڈ کی ہے، اس کے میں نے جرنل انٹری پاس کی ہے، اس کے میں نے لیجر بنائے ہیں، سارے اس کے لیجر بنائے ہیں، اور انکم سٹیٹمنٹ بنائی ہے، ٹرائل بیلنس بنایا ہے، اور بیلنس شیٹ بنایا ہے اس کا میں نے. تو میں آپ کو ان 5 ٹرانزیکشن کے ذریعے تمام اکاؤنٹنگ جرنل سے لے کر بیلنس شیٹ تک سمجھاؤں گا. بہت آسانی سے آپ اس کے ذریعے تمام اکاؤنٹنگ سیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے 1 منتھ سلیکٹ کیا ہے. سارا یہ ہمارا جو اکاؤنٹنگ ہوگا یہ 1 منتھ پر مشتمل ہوگا، جولائی پر. تو 5 ٹرانزیکشن ہے. پہلا ٹرانزیکشن میں نے ریکارڈ کیا ہے 1/7/2020 پر پہلا ٹرانزیکشن آ کر ہوا ہے. اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیپٹل ₹100 کیش انویسٹمنٹ. کیش انویسٹمنٹ کے ذریعے بزنس سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اس کی جنرل انٹری کس طرح ہوگی؟ یہ ڈیٹ ہوگا، یہ پارٹیکولر کالم ہوگا، یہ PR پیج ریفرنس ہوگا، ڈیبٹ ہوگا اور کریڈٹ ہوگا. یہ کالم اس میں ہوں گے. تو ڈیٹ میں ڈیٹ لیں گے، یہ پارٹیکولر میں ہم اکاؤنٹ لکھ دیں گے، اور پیج ریفرنس میں ہم لیجر کا جو پیج ہوتا ہے، جس پیج پر لیجر ہوتا ہے اکاؤنٹ کا، ہم اس طرح لکھتے ہیں. اگر فرض کریں میرا کیش اکاؤنٹ پیج نمبر 3 پر ہے تو میں 3 لکھ دوں گا، اور کیپٹل میرا 1 نمبر پہ تو میں 1 لکھ دوں گا. تو اس کا مطلب پیج ریفرنس کا یہ مطلب ہے. تو ابھی ہم اس کو اس طرح یوز نہیں کرتے، آپ صرف سمجھانے کے لیے میں نے اس کو لکھ دیا ہے. تو کیش آگے ہے بزنس میں. کیش ہمارا ایسٹ ہے، تو ایسٹ جب آتا ہے تو اس کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں 1000 سے، اور یہ کیش کس کے اگینسٹ آ رہا ہے؟ کیپٹل انویسٹمنٹ کے اگینسٹ آ گیا ہے. تو میں نے 1000 کریڈٹ کر دیا. تو ابھی اس کی نریشن میں نے کیا لکھتی ہے؟ اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش. کیش کے ذریعے میں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہے. تو ابھی کیش اور کیپٹل کو ہم اس کی پوسٹنگ کریں گے لیجرز میں. تو اس کیش کا لیجر اور کیپٹل کا لیجر میں نے ادھر بنا دیا ہے. یہ لیجر ہے. لیجر میں کیا ہے؟ اس کا ڈیبٹ سائڈ ہے اور کریڈٹ سائڈ ہے، اور یہ اکاؤنٹ کا نام ہے. اس میں ڈیٹ آیا ہے، پارٹیکولر آیا ہے، پیج ریفرنس آیا ہے، اماؤنٹ آیا ہے، دوبارہ ٹی شیپ کا ہے، دوبارہ ڈیٹ آیا ہے، پھر پارٹیکولر آیا ہے، پھر پیج ریفرنس آیا ہے، پھر اماؤنٹ آیا ہے. تو ادھر آپ دیکھ لیں، ادھر میں نے کیش ڈیبٹ کیا ہے اور کیپٹل کو کریڈٹ کیا ہے. تو میں کیش کے ڈیبٹ سائڈ پر ادھر اس ٹرانزیکشن کا ڈیٹ ڈالوں گا، اور کیش کے ڈیبٹ سائڈ پر میں کیپٹل کیوں لکھ دوں؟ کہ کیپٹل کیش اکاؤنٹ میں یہ کیش جو آیا ہے یہ کیپٹل کے ذریعے ہے. تو کیپٹل میں نے لکھ دیا ہے، اور اس کے سامنے میں نے 1000. تو میں کون سا اماؤنٹ لکھ دوں گا؟ یہ اماؤنٹ لکھ دوں گا. تو ابھی برابر ہے تو میں یہ لکھ دوں گا اس کے سامنے. ابھی کیپٹل اکاؤنٹ میں یہ پوسٹ کر دوں گا. تو کیپٹل اکاؤنٹ میں کس طرح پوسٹ کروں گا اس کو؟ یہ کیپٹل کریڈٹ ہو گیا ہے. تو کیپٹل کے کریڈٹ سائڈ اس طرح میں نے سارے اکاؤنٹ بنا دیے ہیں. یہ ڈیبٹ سائڈ ہے، کریڈٹ سائڈ کیا ہے؟ یہ ہے ڈیٹ. یہ میں یہ کیپٹل کس کے ذریعے ڈیبٹ ہو گیا ہے؟ کیش کے ذریعے. تو میں 1000 ادھر لکھ دوں گا. تو یہ پوسٹنگ کا طریقہ کار ہے کہ آپ کس طرح اس کو پوسٹ کریں گے. اٹ مینس جو چیز ڈیبٹ ہو گیا ہے اس کے ڈیبٹ سائڈ پر ہم انٹری کریں گے، جو کریڈٹ ہو گیا اس کریڈٹ سائڈ پر انٹری کریں گے. تو یہ تو انٹری ایک انٹری کمپلیٹ ہو گئی ہے. دوسری انٹری 2/7/2020 پر دوسری انٹری آ کر کیا ہو گئی ہے؟ پرچیز مشینری آن ₹200 آن کیش. کیش پر میں نے مشینری پرچیز کی ہے. تو مشینری بزنس میں آئی ہے تو مشینری کو ہم ڈیبٹ کریں گے، ڈیٹ ڈالیں گے، ڈیبٹ کریں گے. اور کیش گیا ہے تو کیش کو کریڈٹ کریں گے. یہ دونوں ایسٹ ہے، ایسٹ آیا ہے، ایسٹ گیا ہے. اس کی کیا نریشن ہے؟ مشینری پرچیز آن کیش، یہ اس کی نریشن ہے. تو اب ہم اس کو کدھر پوسٹ کرنے کے؟ مشینری کا اکاؤنٹ بنا دیں گے. مشینری کا اکاؤنٹ یہ ہے، اس کا ڈیبٹ سائڈ ہے. کیش مشینری ادھر ڈیبٹ ہو گئی ہے تو اس کے ڈیبٹ سائڈ پر ہم ڈیٹ ڈالیں گے. اور ڈیبٹ کس کی وجہ سے ہو گئی ہے؟ کیش کی وجہ سے. تو یہ لکھ دیں گے. اور کیش کی اماؤنٹ 2000 مشینری ہم نے پرچیز کی ہے، میں نے یہ لکھ دیا. ابھی ادھر کیش کریڈٹ ہو گیا، کیش کی کریڈٹ سائڈ پر میں کیا لکھ دوں گا؟ مشینری. تو کیش اکاؤنٹ تو پہلے تو میں نے بنایا ہے، ڈیٹ ڈالوں گا. اور مشینری کی وجہ سے کریڈٹ ہو گیا تو میں ادھر مشینری لکھ دوں گا. تو
تو یہ دوسری ٹرانزیکشن میری لیجر تک کمپلیٹ ہو گئی ہے. ابھی تیسرا ٹرانزیکشن 5/7/2020 پر میرا کیا ہو گیا ہے, پرچیز گڈس آن ₹100 آن کیش. کیش پر میں نے پرچیز کیا ہے تو پرچیز کو میں ڈیبٹ کروں گا کیونکہ پرچیز گڈس آئے ہیں. پرچیز گڈ کو میں ڈیبٹ کروں گا اور کیش گیا ہے تو کیش کو میں کریڈٹ کر دوں گا. تو یہ 1000 یہ انٹری میں نے پاس کی ہے. گڈس پرچیز آن کیش میں نے یہ انٹری کی ہے. کیش گیا ہے کیونکہ کیش ایسٹ ہے تو اس سے میں نے کریڈٹ کیا ہے. پرچیز آیا ہے, پرچیز گڈ بھی ہمارے ایسٹ ہے تو ایسٹ میں نے ڈیبٹ کی ایک طرف گڈ آئے ہیں. تو اس کی انٹری کیش اکاؤنٹ میرے پاس ہے, پرچیز اکاؤنٹ میں بناؤں گا. تو پرچیز اکاؤنٹ ادھر ڈیبٹ ہے تو اس کے ڈیبٹ سائڈ پر میں کیش لکھ دوں گا. پرچیز اکاؤنٹ یہ ادھر ڈیٹ آ گیا, کیش ڈیبٹ ہے, پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ہے تو اس کے ڈیبٹ سائڈ پر میں نے کیش لکھ دیا اور 100 میں نے لکھ دیا. یہ دیکھ لیا 100. اور ابھی کیش کریڈٹ ہے تو کیش کے کریڈٹ سائڈ پر میں کیا لکھ دوں گا, پرچیز لکھ دو 100. تو یہ دوسری انٹری میری تیسری انٹری کمپلیٹ ہو گئی ہے. ابھی 4 انٹری میں کیا کروں گا, 6/7/2020 پر میرے ٹرانزیکشن ہو گیا ہے. سولڈ گڈس آن کیش ٹو علی. علی کو میں نے کیش پر سیل کیا ہے تو ادھر کیا ہے, علی کو میں اگنور کر دوں گا. ادھر کیش آیا ہے تو کیش کو میں ڈیبٹ کر دوں گا, ڈیٹ ڈالوں گا, کیش کو ڈیبٹ کر دوں گا 50 سے, اور سیل کو میں کریڈٹ کروں گا کیونکہ سیل تو ہمیشہ کریڈٹ ہوتا ہے, ریونیو ہے تو اس کو میں ادھر ڈالوں گا. ابھی میرے پاس کیش اکاؤنٹ ہے, سیل اکاؤنٹ میں بنا دوں گا. کیش اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ پر میں کیا پوسٹ کروں گا, 50. کیش اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ پر یہ آ گیا 50, سیل آ گیا اور 50 روپیز آ گئی. ابھی سیل اکاؤنٹ کے کریڈٹ سائڈ پر میں کیا لکھ دوں گا, کیش, اور 50 اس کے ساتھ لکھ دوں گا. سیل اکاؤنٹ ادھر دیکھو, سیل اکاؤنٹ ادھر ہے, ڈیٹ میں نے ڈالیا کیش, میں نے ادھر ڈال دیا 50 ڈال دیا. تو اس کا طریقہ کار ہے. یہ انٹری بھی کمپلیٹ ہو گئی. ابھی 7 تاریخ کو پرچیز گڈ آن کریڈٹ فرام خان سے میں نے 200 کے گڈس پرچیز کر دیے. تو اس کی انٹری کیا بنتی ہے, تو اس کی انٹری یہ بنتی ہے کہ پرچیز کو ہم ڈیبٹ کریں گے اور اکاؤنٹ پیبل خان کو کریڈٹ کر دیں گے 200 سے. تو میں نے ڈیٹ ڈالیا, پرچیز کو ڈیبٹ کر دیا. اکاؤنٹ پیبل کیونکہ لائبلٹی میں نے پیجی, لائبلٹی کو میں نے بتایا کہ لائبلٹی جب بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو کریڈٹ کریں گے. پرچیز ہمارا کیا ہے, اس میں گڈس آئے ہیں تو گڈس ہمارا ایسٹ, اس کو میں نے ڈیبٹ کر دیا. جب ڈیبٹ ہو گیا تو اس کی انٹری کیا بنے گی, پرچیز کا اکاؤنٹ میرے پاس ہے, اکاؤنٹ پیبل خان کا اکاؤنٹ میں بنا دوں گا. پرچیز کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو گیا تو اس کے ڈیبٹ سائڈ پر کیا آئے گا, یہ آئے گا. پرچیز کے ڈیبٹ سائڈ پر کیا کیا, ڈیٹ آ گیا, یہ گیا 200 آئے گا. ابھی اکاؤنٹ پیبل کریڈٹ ہو گیا تو اس کے کریڈٹ سائڈ پر پرچیز آئے گا. اکاؤنٹ پیبل اکاؤنٹ میں قرآن خان اکاؤنٹ یہ گیا, ڈیٹ آ لیا, پرچیز آ گیا اور 200 اس کے کریڈٹ سائڈ پر آ گیا. اس کریڈٹ سائڈ ہے, اس کا ڈیبٹ سائڈ ہے. تو یہ بھی ادھر بھی ہے اور یہ ادھر بھی ہے. تو یہ ٹی شیپ والا ہمارے پاس لیجر ہے. تو ابھی ہم ٹرانزیکشن یہ والا ریکارڈ کریں گے. 6 والا ٹرانزیکشن سولڈ گڈس آن کریڈٹ ٹو کریم. کریم کو میں نے گڈس سولڈ کر دیے, سیل کر دیے کریڈٹ پر 100 کے. تو اس کی انٹری کیا ہو گئی, کریم یہ کریڈٹ پر ہے تو اکاؤنٹ ریسیویبل کریم ڈیبٹ ہوگا کیونکہ ایسٹ ہے, اور سیل ہمارا کریڈٹ ہوگا. ادھر دیکھیے اکاؤنٹ ریسیویبل کریم ڈیبٹ ہو گیا, ڈیٹ ڈال دیا, ڈیبٹ ہو گیا اور سیل کو کریڈٹ کر دیا 100 سے. ابھی سیل کا اکاؤنٹ میرے پاس آلریڈی ہے, اکاؤنٹ ریسیویبل کریم کا اکاؤنٹ میں بنا دوں گا. تو یہ ڈیبٹ ہے تو اس کے ڈیبٹ سائڈ پر سیل آ گیا. اکاؤنٹ پیبل ریسیویبل کریم یہ میں نے بنا دیا, اس کا ڈیٹ سیل کے پیچھے اور 100 آ گیا. ابھی یہ اس کے اکاؤنٹ ریسیویبل کریم کے ڈیبٹ سائڈ پر آ گیا. ابھی سیل کے کریڈٹ سائڈ پر کیا ہے 100, یہ کریم والا آئے گا. سیل کے اکاؤنٹ میں جاؤں گا, یہ دیکھیے ڈیٹ ڈالیا, الکریم اکاؤنٹ ریسیویبل کریم اکاؤنٹ کریڈٹ کر دیا اور 100 کے ادھر میں نے ریکارڈ کر دیا. ابھی 7 تاریخ کو 9 تاریخ کو کیا ہو گیا, پیڈ ویجز اینڈ سیلری ₹50. یہ میں نے ویجز اینڈ سیلری پے کی ہے. جب میں نے ویجز اینڈ سیلری پے کی ہے تو ویجز ڈیبٹ کیونکہ ایکسپینس ہمارے پاس ڈیبٹ ہوتے ہیں, کیش گیا ہے, کیش کریڈٹ ہو گیا. تو یہ دیکھ لیں ویج ڈیبٹ ہو گیا, ڈیٹ ڈالیا, ویج ڈیبٹ ہو گیا, اور کیش کیونکہ ایسٹ کم ہو گئی ہے, ایسٹ جب گوز آؤٹ ہوتا ہے تو کم کریڈٹ کرے 50 سے. تو ابھی کیش کا اکاؤنٹ میرے پاس ہے, ویجز کا اکاؤنٹ میں بنا دے گا. اس کے ڈیبٹ سائڈ پر میں کیش کو لکھ دوں گا اور 50 لکھ دوں گا. ویجز آ گئے, ڈیٹ ڈال دیا, ویج کے ڈیبٹ سائڈ پر میں کیش دیا اور 50 لکھ دیا. اور ابھی جو کیش ہے تو کیش کے کریڈٹ سائڈ پر میں کیا لکھ دوں گا, ویجز اور 50 لکھ دوں گا. کیش کے کریڈٹ سائڈ پر آ گیا ہے, یہ میں نے لکھ دیا ہے
ڈیٹ ڈال دیا, ویج سیدھے لکھ دیا اور 50 میں نے لکھ دیا. یہ بھی ہمارا ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گیا لیجر تک. ابھی میں کمیشن ارن بٹ ناٹ ریسیوڈ ₹20 فرام کلیم. کمیشن ہم نے 10 تاریخ کو کمیشن ارن کیا ہے مگر ابھی تک وہ پیڈ نہیں ہوا ہے. تو یہ کمیشن ہے, یہ ہمارا اس کے پیچھے بقایا ہے. تو ہم کس کو کیا کریں گے, یہ ہمارا انکم ہے تو انکم کریڈٹ ہوتا ہے. اور کس کو ڈیبٹ کریں گے, کلیم کو, کیونکہ ہم یہ پے کریں گے. کلیم کو میں نے ڈیبٹ کر دیا اور کمیشن جو انکم ہے میں نے کریڈٹ کر دیا. تو ابھی میں کلیم کا اکاؤنٹ بنا دوں گا اور اس کے بعد کمیشن کا اکاؤنٹ بنا دوں گا. تو کلیم کا اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ پر میں کمیشن لکھ دوں گا لیجر پر. یہ کلیم آ گیا, کلیم کے ڈیبٹ سائڈ پر ڈیٹ ڈال دیا, کمیشن ارن لکھ دیا 20. ابھی کمیشن انکم کے کریڈٹ سائڈ پر میں کلیم لکھ دوں گا. کمیشن کے کریڈٹ سائڈ پر میں نے ڈیٹ ڈال دیا, کلیم لکھ دیا اور 20 میں نے لکھ دیا. یہ ہو گیا. ابھی دوسرا ٹرانزیکشن پریپیڈ رینٹ ₹30. میں نے رینٹ ایڈوانس میں بھی ہے تو یہ میرا ایسٹ ہے. جب میرا ایسٹ ہے تو ایسٹ ڈیبٹ ہوتا ہے اور کیش گوز آؤٹ ہوگا. کیش بھی میں نے کریڈٹ کر دیا. پریپیڈ رینٹ میرا ڈیبٹ ہو گیا کیونکہ یہ بھی ایسٹ ہے, یہ بھی ایسٹ, ادھر یہ ایسٹ آ گیا, یہ ایسٹ چلا گیا. تو میں نے اس کو کریڈٹ کر دیا 30. ابھی میں پریپیڈ رینٹ کا اکاؤنٹ بنا دوں گا. کیش کا اکاؤنٹ میرے پاس آلریڈی ہے. پریپیڈ رینٹ کے اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ پر میں 30 پوسٹ کر دوں گا. کیش پریپیڈ رینٹ کے ڈیٹ ڈال دیا کیش اور 30, اور کیش جو ہے کیش کے کریڈٹ سائڈ پر میں 30 لکھ دوں گا اور پریپیڈ لکھ دوں گا. پریپیڈ ڈیٹ ڈالیے پریپیڈ 30 میں نے لکھ دیا. کیش اکاؤنٹ ہے میرے پاس. تو یہ بھی ہو گیا. ابھی میرے پاس ٹرانزیکشن 10 نمبر آ گیا, ڈیٹ 11 آ گیا. گڈ پرچیز آف ₹50 آن روپیز, گڈ پرچیز آف ₹50 آن ₹40 آن کیش. گڈ 50 کے تھے, میں نے 40 کے خرید لیا. تو یہ ادھر 10 ڈسکاؤنٹ آئے, تو یہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ, اس کو ہم ریکارڈ نہیں کریں گے, بس ہم 40 کو کنسیڈر کریں گے. ڈسکاؤنٹ کے 2 ٹائپس ہے, یہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہے یا کیش ڈسکاؤنٹ ہے. تو ادھر ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہے, ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہم کو اگنور کرتے ہیں. انٹری کیا ہوگی, پرچیز ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ 40 سے. پرچیز ڈیبٹ, پرچیز آئے 11 پر اور کیش ڈیبٹ 40 سے. تو پرچیز کا اکاؤنٹ میں میرے پاس ہے اور کیش کا بھی ہے. تو پرچیز کے ڈیبٹ سائڈ پر میں کیش لکھ دوں گا اور 40 پوسٹ کر دوں گا. پرچیز کے ڈیبٹ سائڈ پر یہ لکھتے 40 کیش میں نے لکھ دیا اور 40 لکھ دیا. ابھی کیش کے کریڈٹ سائڈ پر میں 40 لکھ دوں گا اور پرچیز لکھ دوں گا. 40 میں نے پرچیز لکھ دیا, یہ میں نے ادھر پوسٹ کر دیا. یہ پوسٹنگ کا طریقہ کار ہے. پوسٹنگ کا طریقہ کار ہے کہ ہم ڈیبٹ جو ہوتا ہے اس کے ڈیبٹ سائڈ پر لکھ دیں گے, کریڈٹ والا نام, باقی اماؤنٹ اس ڈیبٹ والا لکھ دیں گے. اور کریڈٹ سائڈ کا جو ہوتا ہے اس کے کریڈٹ سائڈ پر لکھ دیں گے ڈیبٹ والا نیم, اور اس کے اماؤنٹ لکھ دیں گے اس کے اگینسٹ اماؤنٹ اور کریڈٹ والا. تو یہ ابھی میرا ٹرانزیکشن آتا ہے 11 نمبر ٹرانزیکشن 12 تاریخ کو. کیش پیڈ ٹو کریڈیٹر خان ₹90 اینڈ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ 10. تو ابھی میں نے ₹90 پے کیے اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کیا ہے. یہ سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ یا کیش ڈسکاؤنٹ اس کو کہتے ہیں, اس کو ہم ریکارڈ کریں گے. تو کیش پیڈ میں کیا خان اکاؤنٹ پیبل خان کو میں ڈیبٹ کر دوں گا کہ لائبلٹی میری ڈکریز ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ میں کیش کو ₹90 سے کریڈٹ کر دوں گا اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ₹10 میں کریڈٹ کر دوں گا. ادھر آ جاتا ہے, ہمیں ادھر آ جاتے ہیں. اکاؤنٹ پیبل خان کو میں نے ₹100 پے کیے کیونکہ اس کا ₹100 جو میرے پیچھے تھا وہ ختم ہو گیا. ہم نے ₹90 پیڈ کیا ہے کیش اور ڈسکاؤنٹ اس نے دیا ₹10. تو یہ اکاؤنٹ میرا یہ جو انٹری ہے میری بیلنس ہو گئی ہے. اس کو میں نے اصل میں ₹90 دیے ہے مگر اس نے ₹10 مجھے ڈسکاؤنٹ دیا ہے. تو یہ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ہے, ہمارا انکم ہے, اس لیے میں نے کریڈٹ کیا. کیش کو میں نے پے کیا تو یہ بھی کریڈٹ ہو گیا. ابھی اس کا بھی اکاؤنٹ ہے میرے پاس, اس کا بھی اس کا اکاؤنٹ میں بنا دوں گا. تو اکاؤنٹ پیبل خان کے ڈیبٹ سائڈ پر کیش ₹90 سے آئے گا اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ₹10 سے آئے گا. تو ابھی میں دیکھتا ہوں اکاؤنٹ پیبل خان, تو اس کے تاریخ کو کیش ₹90 کے ہے اور ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ₹10 آ گیا ہے. ابھی کیش کے کریڈٹ سائڈ پر میں اکاؤنٹ پیبل خان لکھ دوں گا اور صرف ₹90 لکھ دوں کیونکہ یہ اماؤنٹ نہیں لکھا, نام اس کا لکھ دوں مگر اماؤنٹ میں یہ لکھ دوں گا. کیش کے کریڈٹ سائڈ پر آ جاتے ہیں, ادھر آ جائے. اکاؤنٹ پیبل خان کو میں نے کتنے پے کیے ہیں, ₹90 میں نے پے کیے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم
नाम वो लिख देंगे मगर अमाउंट जिसके सामने वो लिख देंगे। अभी डिस्काउंट रिसीव्ड ये क्रिएट हो गया तो उसके क्रिएट साइड पर मैं अकाउंट पेएबल खान लिख दूंगा, उसके सामने 10 रुपये लिख दूंगा। डिस्काउंट रिसीव्ड ये वाला है डेबिट साइड क्रेडिट साइड, तो मैंने डेट डाल दिया, अकाउंट पेएबल खान लिख दिया, उसके सामने मैंने 10 रुपये लिख दिए। ये ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया लेजर तक। अभी मेरे पास आ जाता है 12 तारीख को कैश रिसीव्ड फ्रॉम करीम ₹50 एंड डिस्काउंट अलाउड 5। मैंने कैश रिसीव किया है करीम से, ये मेरा अकाउंट रिसीवेबल था 50 और इसको डिस्काउंट अलाउड किया है 5, तो उसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट होगा 50 से, डिस्काउंट अलाउड इसमें डिस्काउंट रिसीव था, इसमें डिस्काउंट अलाउड ये मेरा एक्सपेंस है, तो ये 5 रुपये डेबिट हो गया और अकाउंट रिसीवेबल एसेट कम हो गया है 55 रुपये से, तो इसका 55 रुपये का खाता हम ख़त्म कर देंगे 50 रुपये से। और कैश इतना आया है, डिस्काउंट अलाउड हमने इतना किया, इसकी स्पिन है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम था, उसके मैंने क्रेडिट किया, स्पिन है, उसको डेबिट किया, अकाउंट रिसीवेबल खाते से 55 रुपीज़ हम कम कर देंगे। तो इधर कैश का अकाउंट मेरे पास है, अकाउंट अलाउड का बता देंगे, अकाउंट रिसीवेबल का करीम का मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये कैश के डेबिट साइड पर मैं क्या पोस्ट करूँगा, अकाउंट रिसीवेबल करीम कितने अमाउंट से 50 से, कैश के डेबिट साइड पर आ गया, अकाउंट रिसीवेबल तारीख डाली, अकाउंट रिसीवेबल 50 से, और डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड पर मैं क्या लिख दूंगा, अकाउंट रिसीवेबल करीम अमाउंट 5 रुपये लिख दूंगा, इसके 5 रुपये डिस्काउंट अलाउड यह गया करीम और 5 रुपीज़। और अकाउंट रिसीवेबल करीम के क्रेडिट साइड पर क्या लिख दूंगा, कैश डिस्काउंट इतने अमाउंट से, अकाउंट रिसीवेबल करीम ये कैश 50 रुपये आ गया और डिस्काउंट अलाउड 5 रुपये से आ गया। ये क्रेडिट साइड पर मैंने पोस्ट कर दिए। आपकी ट्रांजेक्शन कितना रह गया, डिप्रिसिएशन 31/7 मंथ के एंड पर डिप्रिसिएशन आया है। मैंने बताया कि मैं मंथ के अकाउंट सिर्फ बना दूंगा आपको समझाने के लिए, बाकी आप ईयर के भी बनाते हैं, किस मंथ की भी बना सकते हैं, 1 डे की भी बना सकते हैं। डिप्रिसिएशन 10% मैंने रिकॉर्ड किया, इधर मैंने 1 मंथ का अकाउंट में बनाता हूँ। 10% कितने पर, मशीन मेरे पास 200 के 10% डिस्काउंट पर कितना आता है, 20 रुपीज़। तो अभी डिप्रिसिएशन हमारे पास एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, और एसेट कम हो गया तो मशीनरी क्रेडिट हो जाती है। इधर आ जाते हैं, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है डेबिट हो गया है 20 रुपये से, और मशीनरी जो है कट गई है, मशीनरी कम हो गई, एसेट कम हो गया। जब एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो ये 20 रुपये के, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट हम बना देंगे। मशीनरी का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो डिप्रिसिएशन के डेबिट साइड पर हम 20 रुपये लिख देंगे। डिप्रिसिएशन इधर आ गया, डिप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पर मशीनरी हम लिख देंगे 20 रुपीज़, और मशीनरी के क्रेडिट साइड पर हम लिख देंगे डिप्रिसिएशन 20 रुपीज़ से। मशीनरी अकाउंट इधर आ गया, डेट डाल दिया, डिप्रिसिएशन लिख दिया और 20 रुपीज़ मैंने इधर लिख दिए। अभी मेरे पास आ जाता है 31 तारीख को सेल रिटर्न फ्रॉम करीम ₹8 सेल रिटर्न हो गया है करीम से मेरा। तो इसको सेल रिटर्न का एंट्री हम क्या करेंगे, करीम हमारा एसेट था क्योंकि हमारा डेटर निकलाता है, तो उसको जब एसेट कम हो जाता है सेल रिटर्न से तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे और सेल रिटर्न को डेबिट करेंगे। इधर आ जाते हैं, सेल रिटर्न डेबिट हो गया, करीम हमारा एसेट था, जब एसेट कम हो जाता है सेल रिटर्न को जिसको हम क्रेडिट करते हैं, इसका अगेंस्ट हम क्या डेबिट करते हैं, सेल रिटर्न को डेबिट करते हैं। सेल रिटर्न का अकाउंट हम बना देंगे और इसका अगले हमने पहले ही बनाया है। सेल रिटर्न के डेबिट साइड पर हम क्या करेंगे, A to B लिख देंगे और अकाउंट इस नेम इसका लिख देंगे सेल रिटर्न। इधर आ जाते हैं, सेल रिटर्न के डेबिट साइड पर मैंने लिख दिया अल करीम और 8 रुपीज़ मैंने लिख दिए, सिर्फ बाकी सिर्फ 8 रुपीज़। और करीम अकाउंट रिसीवेबल करीम के क्रेडिट साइड पर मैं सेल रिटर्न लिख दूंगा और 8 रुपये लिख दूंगा। अकाउंट रिसीवेबल करीम के क्रेडिट साइड पर डेट डाल दिया, सेल रिटर्न लिख दिया और 8 रुपीज़ मैंने लिख दिए। इस तरह मेरे पास 31 तारीख को लास्ट एंट्री पर मेरे पास परचेज रिटर्न भी है। जो परचेज रिटर्न होता है तो गुड्स कम होते हैं, तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटी जो कि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी भी कम होती है। जब लाइबिलिटी कम होती है उसको हम इसको डेबिट करते हैं। तो परचेज रिटर्न किससे हुई, खान से, तो अकाउंट पेएबल खान को हम डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे। तो एक अकाउंट में मेरे पास है, ये अकाउंट में बना दूंगा। तो अकाउंट पेएबल के खान के डेबिट साइड पर हम क्या लिख देंगे, सेल रिटर्न और 10 रुपीज़। अकाउंट पेएबल खान के डेबिट साइड पर मैंने क्या लिख दिया, परचेज रिटर्न और 10 रुपीज़ मैंने लिख दिए।
اس طرح پرچیز ریٹرن کے اکاؤنٹ میں بنا دوں گا. اس کے کریڈٹ سائڈ پر میں کیا لکھ دوں گا, اکاؤنٹ پیبل خان اور 10 روپیز میں لکھ دوں گا. تو پرچیز ریٹرن کا اکاؤنٹ میرے پاس یہ آ گیا. تو اس کے ڈیٹ ڈال دیا, اکاؤنٹ پیبل یہ لکھ دیے گا اور 10 روپیز میں نے لکھ دیے. تو ادھر میرے ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئے اور کلوزنگ اسٹاک میرے پاس 280 روپئے کا ہے. تو اس کا ہم ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کرتے, صرف ہم بیلنس شیٹ میں لکھتے ہیں, اور انکم اسٹیٹمنٹ میں اور بیلنس شیٹ میں ہم اس کو لکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس کو آپ کے لیے لکھ دیا ہے نا. اور یہ جو قرض کیا یہ میرے سارے نریشن ہے نا, آپ نے چھٹ نریشن لکھ دیا, ہر ایک کا ایک نریشن آپ نے لکھ دینا ہے. جو کہ کلر اس کو میں نے دیا ہے, پل کلر سے میں نے اس کو پل کیا ہے. تو اس طرح آپ نے زرد کلر سے میں نے پل کیا, اس طرح آپ نے یہ ہر انٹری کی نریشن لکھ دینی ہے. تبھی میرا یہ سارے ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو گئے, لیجر بھی کمپلیٹ ہو گئے, سارے ٹرانزیکشن لیجر میں پوسٹ ہو گئی. ابھی میں اس لیجر کو سارے لیجر کو بیلنس کر دوں گا. بیلنس کا معنی کیا ہے کہ اس کے ابھی اس کو دیکھیے یہ میں نے سارا ٹرانزیکشن ریکارڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, سارے ٹرانزیکشن ادھر اماؤنٹ کتنا آ رہا ہے, میں نے اس کا ڈیبٹ لیا ہے 1100 روپئے, اور اس ادھر اماؤنٹ آ رہا ہے ہمارے پاس, ادھر آ رہا ہے 510 روپئے. تو ہم بڑے سائڈ سے چھوٹے سائڈ کو مائنس کریں گے. تو جو بیلنس آتا ہے تو چھوٹے سائڈ پر لکھ دیں گے, اور منتھ یا ایئر کا اینڈنگ ڈیٹ لکھ, کیونکہ ادھر میرا منتھ کا اکاؤنٹ ادھر میں نے اینڈنگ ڈیٹ لی ہے, اور جو بیلنس اماؤنٹ آتا ہے تو ہم اس کو چھوٹے والے سائڈ پر لکھ دیں گے. تو ادھر 1100 سے جب ہم یہ اماؤنٹ مائنس کریں گے 510, تو ہمارے پاس ڈیٹ ڈالیا بیلنس کیریڈ ڈاؤن بنتا ہے 590 روپئے. تو اکاؤنٹ میرے پاس بیلنس ہو جاتا ہے. بیلنس کیریڈ ڈاؤن میں اس لکھ دیں کہ یہ بیلنس ادھر کیریڈ ڈاؤن ہو گیا, تو میں نے بیلنس کیریڈ ڈاؤن دیا. اس طرح یہ اکاؤنٹ میرا بیلنس ہو گیا ہے. ابھی دوسرے اکاؤنٹ کیپیٹل اکاؤنٹ کا کریڈٹ سائڈ میرے پاس بڑا ہے 1000 ہے, تو اس کے کریڈٹ سائڈ پر خود بھی تو میں نے ادھر ڈیٹ ڈالا بیلنس ہے کیریڈ ڈاؤن 1000 ادھر لکھتی ہے. اس بیلنس کرنے کا یہ طریقہ کار ہے. مشینری اکاؤنٹ پر آ جاتے ہیں. مشینری اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ پر ڈیبٹ سائڈ زیادہ ہے, اور کریڈٹ سائڈ پر جو ٹرانزیکشن ریکارڈ ہو یہ ایک ٹرانزیکشن ہے. تو جب ہم اس سے یہ ٹرانزیکشن مائنس کیا تو ہمارے پاس 180 بچتا ہے. تو بیلنس کیریڈ ڈاؤن ہم 180 لکھتے ہیں, میرا اکاؤنٹ یہ بیلنس ہو جاتا ہے. پرچیز اکاؤنٹ اسی طرح, پرچیز اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائڈ پر ہمارے پاس 340 ہے, اور اس کی سائڈ پر کچھ بھی نہیں ہے, تو ہم یہ 340 ادھر ڈائریکٹ ادھر اس سائڈ پر لکھ دیں گے. تو اس طرح ہمارے اکاؤنٹ بیلنس ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے سائڈ سے چھوٹا سائڈ مائنس کریں گے, تو وہ چھوٹے سائڈ پر وہ بیلنس کریڈٹ ڈاؤن کے اماؤنٹ لکھ دیں. ایک سائڈ پر کچھ بھی نہیں ہے تو دوسری سائڈ کا اماؤنٹ جو بھی ہے وہ دوسری سائڈ پر لکھ دیں گے. اس طرح بیلنس ہو جاتا ہے. اس طرح سیل اکاؤنٹ کے اس سائڈ پر میرے پاس بیلنس ہے 150, اور اس سائڈ پر کچھ بھی نہیں ہے تو میں یہ بیلنس ڈائریکٹ ادھر لکھ دوں گا, یہ میرے اکاؤنٹ بیلنس ہو جاتا ہے. اس طرح اکاؤنٹ پیبل, اس طرح سارے اکاؤنٹس آپ نے جو ہے نا آپ نے بیلنس کرنے ہیں. اس طرح یہ سارے اکاؤنٹس, یہ اکاؤنٹ پیبل ہے, اکاؤنٹ پیبل کے یہ سائڈ زیادہ ہے, یہ سائڈ کم ہے. یہ سائڈ کیا بنتا ہے 110 روپئے, تو اس سے 200 سے 110 مائن کر تو ہمارے پاس بیلنس کیا بچتا ہے 90. تو یہ سائڈ بھی بیلنس ہو جاتا ہے. یہ دونوں سائڈ آپ نے برابر کرنے ہیں. آپ نے دیکھنا ہے کہ کس سائڈ پر بیلنس زیادہ ہے. جس سائڈ پر زیادہ ہے اس سائڈ اس کے الگ اگینسٹ سائڈ پر آپ نے بیلنس کیریڈ ڈاؤن لکھنا ہے اور اماؤنٹ لکھتی نہیں ہے, تو یہ سارا بیلنس ہو جاتا ہے. اس طرح یہ سارے آپ نے بیلنس کرنے ہیں. یہ اس کا طریقہ کار ہے, ایزی ہے, کچھ مسئلہ اس میں نہیں آ رہا ہے. سارے اس طرح آپ نے بیلنس کرنے ہیں. جس طرح میں نے بیلنس کر دیے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے بیلنس ہو گئے ہیں. جب یہ بیلنس ہو جاتے ہیں تو اس کا سارا ڈیٹا کمپلیٹ ہو جاتا ہے, تو یہ ہمارے لیجر کلوز ہو جاتے ہیں منتھ کیریڈ پر. اور بیلنس کیریڈ ڈاؤن میں آپ نے کیا لکھنا ہے, جس تاریخ پر اکاؤنٹ کلوز ہوتے ہیں تو یہ آپ نے لکھ دینا ہے لیجر. یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیجر ادھر تک یہ لیجر ہمارے بنے ہوئے ہیں. یہ سارے لیجر ہمارے. اس کو میں ایک کالم دیتا ہوں کہ اس کی الگ ہو جائے نا. تو یہ دیکھ سکتے یہ سارے لیجر میرے بنے ہوئے ہیں. اس طرح آپ نے بھی سارے لیجر بنا دینے ہیں. یہ لیجر جب کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا سائڈ بڑا ہے. اگر ڈیبٹ سائڈ بڑا ہے تو آپ نے اس کے بعد آپ نے ٹرائل بیلنس, یہ والا ٹرائل بیلنس آپ نے بنا دینا ہے نا. یہ والا ٹرائل بیلنس ہے ہمارے پاس, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ٹرائل بیلنس ہے, یہ آپ نے بنا دینا ہے. اس میں یہ سارے اکاؤنٹس جتنے بھی اکاؤنٹس آپ کے پاس ہیں
جتنے اکاؤنٹس یہ سارے آپ نے ادھر ترتیب سے لکھ دینے ہیں سارے. پہلے ترتیب سے جب لکھ دیں گے اس کا کالم کیا ہوتا ہے, ٹرائل بیلنس کا ہیڈنگ ہوتا ہے, سیریل نمبر ہوتا ہے, پارٹیکولر ہوتا ہے, پیج ریفرنس. پیج ریفرنس میں کیا ہوتا ہے, پیج ریفرنس یہ لیجر والا نمبر ہوتا ہے. لیجر ہمارے پاس یہ لیجر الگ پیج پر ہوتے ہیں. ادھر میں نے آپ کو جیسے پریٹیکلی سمجھایا ہے نا, تو یہ لیجر نمبر ہوتا ہے, اس کا ڈیبٹ اور کریڈٹ. تو اس طرح آپ نے کتنے لکھنا ہے, کیش اکاؤنٹ کا کون سا سائڈ بڑا ہے, یہ بڑا ہے. تو بیلنس کے طور پر میں نے ادھر لکھنے 590 تو یہ بڑا ہے. تو ڈیبٹ سائڈ پر ہم کیا لکھ دیں گے, ڈیبٹ کم کر دیں گے 590 روپئے. میں آپ کو بتاتا ہوں جو ایسٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں اس کا ڈیبٹ سائڈ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. جو انکم اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس کا کریڈٹ سائڈ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے. اور جو پرچیز کا بھی ڈیبٹ سائڈ بڑا ہوتا ہے, سیل کا کریڈٹ سائڈ بڑا ہوتا ہے, اور اکاؤنٹ پیبل کا کریڈٹ سائڈ بڑا ہوتا ہے, اکاؤنٹ سیبل کا ڈیبٹ سائڈ بڑا ہوتا ہے. ایکسپنس ہے اس کا, یہ بھی ایکسپنس ہے, اس کا ڈیبٹ سائڈ ہمارے پاس بڑا ہوتا ہے. تو یہ سارے ہمارے پاس آتے. تو جس سائڈ پر یہ بڑا ہے تو اس کے کیش کے ڈیبٹ سائڈ پر میں نے یہ بیلنس لکھ دیا. ابھی کیپٹل کا کریڈٹ سائڈ بڑا ہے تو اس کے میں نے کریڈٹ سائڈ پر لکھ دیا ہے. یہ میں نے 1000 سے بیلنس کے طور پر لکھ دیا کہ یہ سائڈ بڑا ہے اس سے. پھر مشینری اکاؤنٹ ہے, مشینری اکاؤنٹ کا بھی یہ سائڈ بڑا ہے کیونکہ بیلنس اس سائڈ پر ہے, ڈیبٹ ہے. تو یہ کتنا ہے, آپ نے کیا لکھ دینا ہے ادھر, آپ نے کیا لکھ دینا ہے جو بیلنسنگ اماؤنٹ آتا ہے ادھر آپ نے وہ لکھ دینا ہے. یہ بیلنسنگ اماؤنٹ ہے, یہ بھی بیلنسنگ اماؤنٹ ہے. مشینری کا بیلنسنگ اماؤنٹ دیکھ لیں, بیلنسنگ اماؤنٹ کیا ہے 180 ہے. یہ بیلنسنگ اماؤنٹ آپ نے صرف لکھ دینا ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ سائڈ پر. تو اس طرح آپ کو میں نے اس کا طریقہ کار بتا دیا, آپ نے کس طرح میں لکھ دینا ہے. جو سائڈ بڑا ہے, اگر ڈیبٹ سائڈ بڑا ہے تو آپ نے ادھر ڈیبٹ سائڈ پر اکاؤنٹ کے سامنے لکھ دینا ہے. اگر کون سا اماؤنٹ, بیلنسنگ والا اماؤنٹ آپ نے ادھر لکھ دینا ہے. تو اس طرح آپ سارے جو اکاؤنٹس ہیں یہ آپ ادھر لکھ دیں گے. ابھی ایک سیل ریٹرن کا کون سا سائڈ بڑا ہے, ڈیبٹ سائڈ بڑا ہے. کہ یہ بیلنس کے طور میں لکھ دیا تو سیل ریٹرن میں کدھر لکھ دوں گا, میں اس کو ڈیبٹ سائڈ پر لکھ دوں گا. آپ دیکھ لیں گے سیل ریٹرن میرا ڈیبٹ سائڈ پر آ گیا ہے. تو جب یہ سارے آپ لکھ دیں گے تو اس سائڈ کو بھی آپ ڈیبٹ کو بھی آپ جمع کر دیں گے اور کریڈٹ کو, تو یہ دونوں آپ کے ساتھ برابر آئیں گے. میں نے دیکھے آپ یہ دونوں برابر ہے, سارے دونوں برابر ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹس کی کیٹیگری بنانے ہیں کہ کون سے اکاؤنٹ ایسٹ والے ہیں, کون سے لائبلٹی والے ہیں. لائبلٹی اور ایسٹ والے اکاؤنٹ آپ نے بیلنس شیٹ میں ڈائریکٹ پوسٹ کر دینے ہیں. جو ایکسپنسز کے اکاؤنٹس ہے اور انکم کے اکاؤنٹ ہے وہ آپ نے انکم اسٹیٹمنٹ میں لے جانا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں, اس میں یہ بھی ایسٹ ہے, یہ بھی بیلنس شیٹ میں جائے گا, یہ بھی ایسٹ بیلنس شیٹ میں جائے گا, یہ بھی ایسٹ بیلنس شیٹ میں جائے گا, یہ انکم اسٹیٹمنٹ میں جائے گا. تو انکم اسٹیٹمنٹ کے کون ایک انکم اسٹیٹمنٹ میرے پاس ہے, یہ انکم اسٹیٹمنٹ ہے. آپ دیکھ لیں اس میں پارٹیکولر ایک کالم ہے, اماؤنٹ ہے, پارٹیکولر ہے اور اماؤنٹ ہے. تو یہ اس کا ڈیبٹ سائڈ ہوتا ہے اور یہ اس کا کریڈٹ سائڈ بنتا ہے. تو اس کے آپ دیکھ لیں پرچیز ڈیبٹ ہے تو اس کے ڈیبٹ سائڈ پر آ جائے گا. اوپننگ سٹاک تو میرے پاس ہے نہیں, تو میں اس کو زیرو کر دوں گا. پرچیز ڈیبٹ ہے تو کیا ڈیبٹ سائڈ پر آ جائے گا, ڈیبٹ سائڈ پر آ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ پرچیز ڈیبٹ ہے مگر اس کے ساتھ ہمارے پاس پرچیز ریٹرن بھی ہے. تو پرچیز ریٹرن پرچیز سے مائنس ہوگا, یہ پرچیز ریٹرن ہے, اس سے مائنس ہوگا. تو ہمارے پاس نیٹ پرچیز کتنی ہے 330 کی ہے. ادھر سیل کریڈٹ ہے تو سیل کریڈٹ سائڈ پر آ جائے گا, یہ بھی کریڈٹ ہے کریڈٹ سائڈ پر آ گیا. ویسے ہم سیل ریٹرن مائنس کریں گے یہ والا, تو یہ 142 ہمارے ساتھ بن جائے گا سیل نیٹ سیل. تو اس طرح اکاؤنٹ پیبل ہمارے پاس لائبلٹی اکاؤنٹ بیلنس شیٹ میں جائے گا. الکریم اکاؤنٹ ریسیویبل یہ بھی بیلنس شیٹ میں جائے گا کیونکہ ایسٹ ہے. ویجز میرے پاس ایکسپنس ہے تو ویجز ادھر ایکسپنس میں آ جائے گی 50. کمیشن ارنڈ یہ میرا انکم ہے. کلیم والا یہ بھی میرا ایسٹ ہے, ڈیبٹ ہو گیا ہے تو یہ بھی بیلنس شیٹ میں جائے گا. کمیشن ارنڈ یہ میرا انکم ہے تو یہ کریڈٹ ہے تو یہ ادھر کریڈٹ سائڈ پر آ جائے گا. ادھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں بعد میں. پریپیڈ رینٹ یہ میرا ایسٹ ہے, یہ بھی بیلنس شیٹ میں جائے گا. ڈسکاؤنٹ الاؤڈ میرا ایکسپنس ہے, ڈسکاؤنٹ الاؤڈ ایکسپنس میں آ جائے گا. ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ میرا انکم ہے تو انکم میں آ جائے گا. ڈپریشن مشین ایکسپنس ہے تو ایکسپنس میں جائے گا. پرچیز ریٹرن یہ پرچیز ریٹرن سے مائنس ہو گیا ہے, سیل ریٹرن سے مائنس ہو گیا ہے. یہ دیکھ لیں, اب اس کو دیکھ لیں, یہ ڈیبٹ جو ہے ادھر آ گئے اور کریڈٹ جو انکم اسٹیٹمنٹ کا ادھر آ گئے. تو ابھی یہ دیکھ لیں آپ نے, میں نے یہ اور یہ کلوزنگ ٹاک میں
क्रेडिट साइड पर लिख दूंगा, बैलेंस के तौर पर क्रेडिट साइड पर मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मैंने दोनों जमा कर दिए, 422 बन गए। इधर परचेज मेरे पास ये है, ठीक है। तो 422 से मैंने ये माइनस किया है, तो मेरे पास ग्रास प्रॉफिट कितना बचा है, 92 रुपये। तो ये भी मेरे पास इतना सा, ये भी मेरे पास अकाउंट है। इस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, इस अकाउंट को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इधर तक हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहते हैं। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, इसको मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये मेरे पास क्या गया, ग्रास प्रॉफिट आ गया, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब इस ग्रास प्रॉफिट को मैं, ये इधर नीचे से मेरे पास इनकम स्टेटमेंट शुरू हो जाता है। तो ये ग्रास प्रॉफिट मैंने इधर क्रेडिट साइड पर ला गया, इसके साथ मैंने कमीशन, क्रेडिट साइड है इनकम स्टेटमेंट, इधर कमीशन भी क्रेडिट हो गया। अब देख ले, डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरे इनकम है, इसके साथ ये ग्रास प्रॉफिट के साथ ये ऐड होगा, तो ये इधर 122 बन जाएगा। इधर से इधर तक ये 122 बन जाएगा। इसके से मैं अदर एक्सपेंस माइनस करूँगा, ये एक्सपेंस 50, डिस्काउंट विदाउट बैंक ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ये माइनस करूँगा, तो मेरे पास इधर से 122 से मैं माइनस कर दूँगा ये सारे एक्सपेंस 75 रुपीज़। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट क्या बनता है, 47 रुपीज़। तो ये मेरा इनकम स्टेटमेंट इधर से इधर तक भी बैलेंस हो गया। इधर से इधर तक ये क्या बनता है, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है, ये प्रॉफिट बन गया। अभी जो बैलेंस शीट के आइटम थे, हम इसको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट के एक साइड लेफ्ट साइड पर लाइबिलिटीज़ और राइट साइड पर एसेट। तो कैश अकाउंट मेरे पास एसेट है, तो एसेट इधर आ गया, ये इधर मैंने लिख दिया। क्रेडिट अकाउंट मेरा लाइबिलिटी है, मैंने इधर लिख दिया। मशीनरी अकाउंट मेरा एसेट है, मैंने इधर लिख दिया। परचेज तो मैंने इनकम स्टेटमेंट में हो गया है, सेल भी इधर हो गया। अकाउंट पेबल मेरा लाइबिलिटी है, खान मैंने इधर लिख दिया 90 रुपीज़। इस तरह करीम मेरा एसेट है, मैंने इधर लिख दिया। डेटर्स है मेरा, इधर लिख दिया। वेजेस इधर हो गए हैं एक दफ़ा। करीम अकाउंट ये मेरा एसेट है, क्योंकि कमीशन मैंने इससे अर्न किया है, तो ये भी मैंने लिख दिया। कमीशन अर्न, मैंने कमीशन अर्न किया, ये भी इधर ख़त्म हो गया है, क्योंकि ये मैंने अर्न किया है, ये मेरा इनकम है, इधर ख़त्म हो गया। प्रीपेड मेरा प्रीपेड रेंट मेरा एसेट है, मैंने इधर लिख दिया प्रीपेड रेंट 30 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, उधर ख़त्म हो गया इनकम स्टेटमेंट में। डिस्काउंट रिसीव्ड भी इधर इनकम इस बार एडजस्ट हो गया। डिप्रिसिएशन मशीनरी, ये डिप्रिसिएशन ऑलरेडी इधर एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट आ गया है। परचेज रिटर्न भी इधर आ गया है, सेल रिटर्न भी इधर आ गया है। तो ये मैंने सारे इस तरह लिख दिए, इसको आपने ऐड करना है। ये 1137 बनता है, और इधर ये भी 1137 बनता है। इधर मैंने 90 लिख दिया, और ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्योंकि आंध्र का बनेगा, तो इस तरह मैं इस राइट लाइबिलिटी पर ये लिख दिया। ये कीपीटर के साथ हम ये और ये प्लस करते हैं। इधर आप देख ले, इधर के साथ हम लिखते हैं 1000 और ऐड, हम इसको एड अप करते हैं इसके साथ, तो ये हमारे पास ये बनता है। ये क्या बनता है, 47 भी। तो ये आंध्र का होता है ना। तो ये इस तरह मेरा ये भी बैलेंस होता है, ये भी बैलेंस हो गया है, ये सारे मेरे पास बैलेंस हो गए। तो ये जर्नल से लेकर बैलेंस शीट तक आसान तरीका है अकाउंटिंग समझने का, अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन का, लेजर बनाने का, लेजर के बैलेंसिंग का, पोस्टिंग का, इनकम स्टेटमेंट बनाने का, ट्रायल बैलेंस का। तो ये एक आसान तरीका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ज़रिए आपकी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। इधर मैं अपने नंबर दे दूंगा, इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ये आप इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो आपका तो इस नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये एक सारा आसान सा तरीका है अकाउंट समझने का। तो ये स्टूडेंट भी इस तरीके से समझ सकता है, और जो प्रोफेशनल है बिजनेस में वो भी इस तरीके से आसान तरीके से समझ सकते हैं। आपने देख लिया, मेरे लेजर भी बैलेंस हो गया, मेरा इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस आ गया, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस में मेरा बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।